اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے تراویح کا مطلب کیا ہے اور تراویح کس کو بولتے ہیں اور تراویح کی نماز کتنی پڑھنی ہے۔ تراویح کی نماز کیا ہوتی ہے؟ جو رمضان میں جو قیام اللیل ہوتا ہے، جو رات کی نمازیں ہوتی ہے، عشاء کے بعد جو ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ہے تراویح کی نماز۔ اوکے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیام اللیل ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے آپ لوگوں کو۔ ہم لوگوں کو کیسا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت کر کے قیام اللیل پڑھنا۔ قیام اللیل ہے نا جو رات کی نماز ہے، اور ہم لوگوں کو کیسا اینڈ کرنا ہے، کیسا ہے اس کو وطر کی نماز پڑھ کر اینڈ کرنا ہے۔ وطر کی نماز کیسی ہو سکتی؟ 1، 3 کتنا بھی ہو سکتی، آڈ نمبرز میں جو پڑھتے ہیں اس کو بولتے ہیں وطر نماز۔ کتنا بھی ہم لوگوں کو پڑھنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قیام اللیل یعنی رمضان یا رمضان کے اس کے علاوہ بھی دوسرے جو ٹائم تھے، وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 8 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اینڈ کیسا کرتے تھے؟ اس کو 3 رکعت وطر کے ساتھ اینڈ کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 8 + 3 = 11 رکعت، 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، جو قیام اللیل پڑھتے تھے، وہ نماز کی خوبصورتی اور وہ اتنی لینتھی نماز پڑھتے تھے کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ 2 + 2 کرتے ہیں نا، جیسے 4 + 4 4 اور 4 ہوتا ہے 8 رکعت ہو جاتے ہیں۔ 2 کے 2 ہم لوگ بناتے ہیں، یعنی 4 ہو گئے، +4 یعنی 8 رکعت ہو گئے، اور +3 کریں گے تو 11 رکعت، ٹوٹل 11 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اگر ہم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آئے، پھر تابعین آئے، تابعین آئے، اگر ان کو دیکھیں گے تو بھی انہوں نے بھی کسی نے 8 رکعت پڑھی، کسی نے 11 پڑھی، کسی نے 13 رکعت، کسی نے 19، کسی نے 20، کسی نے 23، کسی نے 36 پڑھے ہیں، کسی نے 39 رکعت پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی نے 20 رکعت بھی پڑھے ہیں۔ تو یہ نمازیں یعنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، اس کو اینڈ کیسا کرتے تھے؟ اینڈ ود وطر کرتے تھے، 3 رکعت کے ساتھ ٹوٹل 11 رکعت ہوتے ہیں۔ تو جیسے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو 2 رکعت کر کے جتنی بھی نمازیں پڑھنے ہیں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی 8 رکعت پڑھ رہا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، اگر 11 رکعت پڑھ رہا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ 2 رکعت کر کے ہم لوگ کو نماز پڑھنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کی سنت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت پڑھنا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے 8 رکعت پڑھے، پھر اس کے بعد میں 3 رکعت سے ختم کیے، ٹوٹل 11 رکعت۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی پڑھتے ہیں وہ نفل نماز میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ تو آپ اگر 8 بھی پڑھ رہے ہیں یا 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بحث کرنا یا جھگڑا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں آتی ہے۔ ہمیں جتنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو نفل نمازیں جتنی پڑھنا ہے پوری رات پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں آبجیکشن نہیں ہے۔ بس اینڈ کیسا کرنا ہے؟ اینڈ ود اینی آڈ نمبر، یعنی 1 رکعت، 3 رکعت، آپ کتنے بھی وطر پڑھ کے اس کو اینڈ کر سکتے ہیں۔ تراویح کی نماز آپ کی مرضی سے کتنے بھی، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت دیکھا جائے گا تو 8 رکعت + 3 رکعت = 11 رکعت۔ اگر آپ کو زیادہ پڑھنا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے اور صحیح طریقے سے دین فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔